وعلیکم نور ہدایت چینل کے ناظرین، آج آپ کی خدمت میں جو اصلاحی بیان پیش کیا جا رہا ہے اس کا ٹاپک ہے سود سے بچنے کے لیے 7 اہم کام۔ سود سے نجات حاصل کرنا بطور مسلمان ہمارے لیے حد درجہ ضروری ہے۔ وجہ یہ ہے کہ سود خوری اللہ تعالیٰ سے جنگ کے مترادف ہے، اور ظاہر ہے کہ اللہ سے جنگ مول لے کر ہم نہ تو دنیا میں چین سے رہ سکتے ہیں اور نہ ہی آخرت میں نجات پا سکتے ہیں۔ لہٰذا سود کی لعنت سے اولین فرصت میں چھٹکارا حاصل کیے بنا چارہ نہیں۔ مگر وہ کون سے اعمال اور کون سی ایسی چیزیں ہیں جن کے کرنے یا نہ کرنے سے ہم سود جیسی گندگی سے محفوظ رہ سکیں گے؟ سود سے بچنے کے لیے 7 اہم کام ہیں، جس میں نمبر 1 پر ہے پختہ عزم۔ کسی بھی کام کو تکمیل تک پہنچانے کے لیے پکا ارادہ انتہائی ضروری ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ کے دل میں یہ احساس پیدا ہو گیا ہے کہ سود ایک گندگی ہے، گناہ کا کام ہے اور اس سے نجات حاصل کرنی ہے، تو اس پر ڈٹ جائیں، اور آپ جب ڈٹ جائیں گے تو یقیناً آپ اللہ تعالیٰ کی مدد سے اپنی زندگی کو اس غلاظت سے پاک کر لیں گے۔ نمبر 2، سودی بینک سے گریز۔ آپ اپنا اکاؤنٹ اگر سودی بینک میں کھولیں گے تو منافع کے نام پر وہ آپ کو سود کی طرف گھسیٹ لیں گے، لہٰذا اپنا اکاؤنٹ اسلامی بینک میں کھولیں۔ نمبر 3، ذاتی لین دین میں۔ ہماری زندگی میں بہت سے مقام ایسے آتے ہیں جہاں ہماری اپنی مالی استطاعت کسی کام کے پورا کرنے کے لیے کم پڑ جاتی ہے۔ ذاتی ضرورتوں کے سلسلے میں مزید رقم کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ عموماً سودی بینک اور سود خور ہمیشہ آپ کی مدد کے لیے تیار ملیں گے۔ آپ کو 1000 کی ضرورت ہے تو وہ 10,000 دیں گے، مگر جب آپ نے سود سے بچنے کا پکا ارادہ کیا ہوگا تو آپ اس طرف نہیں جائیں گے۔ اب راستہ یہ رہ گیا کہ ہم اپنے عزیز و اقارب اور دوست احباب سے رابطہ کریں اور قرض حسنہ کے طور پر رقم لینے کی کوشش کریں۔ اگر یہ ممکن نہ ہو آپ کے لیے تو پھر اپنی کوئی قیمتی چیز جو آپ کے پاس ہو اس کو فروخت کر کے اپنی ضرورت پوری کریں یا اپنی ضرورت کا اثر نو جائزہ لیں۔ نمبر 4، کاروباری معاملات میں۔ کاروباری ضرورت کے لیے موجودہ رقم سے زیادہ کی ضرورت پڑ سکتی ہے، ادائیگی کے لیے یا پھر مزید مال کی خرید کے لیے، بزنس کو مزید پھیلانے کے لیے، فیکٹری لگانے کے لیے، یا اسی طرح کی دیگر کسی بھی ضرورت کے تحت رقم کی ضرورت ہو سکتی ہے۔ آج کے معاشرے میں رواج یہ ہے کہ چھوٹے کاروباری حضرات سے لے کر بڑے صنعت کار تک اپنی ذاتی جیب سے 1 روپیہ بھی خرچ نہیں کرنا چاہتے ہیں۔ رقم ادھار لے کر سود کے گناہ کا ارتکاب کر کے اپنے بزنس میں لگاتے ہیں، اور اس کو محفوظ کرنے اور تقویت دینے کی خاطر انشورنس وغیرہ کے ذریعے سے مزید سود میں الجھ جاتے ہیں۔ لہٰذا اپنے کاروبار کو سود سے بچائیں جو آپ کے کاروبار سے برکت کو ختم کرنے کا سبب ہے۔ نمبر 5، سیونگ سرٹیفکیٹ وغیرہ۔ اپنی حلال آمدنی سے کمائے ہوئے مال سے اپنے مستقبل کی ضرورتوں کے لیے سیونگ سرٹیفکیٹ خرید کر اپنے لیے ایک مستقل اور مسلسل آمدنی کا ذریعہ نہ بنائیں، کیونکہ اس صورت میں آپ اپنا حلال پیسہ دے کر حرام مال سے پیٹ بھریں گے۔ لہٰذا اس سے اجتناب کریں اور اپنی حلال کمائی کو حلال طریقوں سے کھائیں۔ نمبر 6، قسطوں پر اشیاء کی خرید و فروخت۔ قسطوں کی خریداری میں بھی سود کا دخل ہے۔ اشتہارات کے ذریعے ہماری خواہشات کو اتنا بھڑکا دیا جاتا ہے کہ ایک ایسی چیز جس کی ہمیں ضرورت نہیں ہوتی ہے وہ بھی فوری مل جاتی ہے، اور ہم اس کو حاصل کرنے کے لیے سرگردہ ہو جاتے ہیں اور انتہائی تیزی سے سود کے بل میں داخل ہو جاتے ہیں۔ اگر ہم اپنی خواہشات کو ترک کر دیں تو ہم ان چیزوں سے بچ سکتے ہیں۔ ہاں، اگر قسطوں پر خریداری میں قسط کی تاخیر وغیرہ سے مالی جرمانہ نہ لگایا جائے تو پھر قسطوں پر اشیاء کی خرید و فروخت میں کوئی حرج نہیں۔ نمبر 7، لاٹری اور قرآن دازی وغیرہ۔ لاٹری اور قرآن دازی کی اسکیم سے انسان کی لالچ کو ابھارا جاتا ہے اور بڑے بڑے انعامات اور کیش پرائز کا جھانسا دیا جاتا ہے۔
جبکہ حکومت ایک دو لوگوں کو بڑی بڑی رقم انعام میں دے دیتی ہے اور پھر اس کی خوب تشہیر ہوتی ہے۔ اخبارات اور ٹی وی پر ان کے انٹرویوز نشر ہوتے ہیں اور عوام میں یہ تاثر پیدا ہوتا ہے کہ آج اس کو ملا، کل مجھے بھی ملے گا۔ پھر یہی لالچ ان کو پھنساتی چلی جاتی ہے اور سود میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا اس سے اجتناب کریں، اپنی لالچ اور اپنی خواہشات کو اپنے قابو میں کرنا سیکھ لیا جائے تو بہت سے نقصانات سے بچ جائیں گے۔